تم نے سمجھا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کر دیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں بے سبب پیدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، کاش یہ جملہ تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ وہ فرشتے جن کی جسامت ستارے کی ہیں، آسمانوں نے جو ستاروں ارب گلیکسیز کو، ملکی وے جیسی ٹریلین گلیکسیز کو گھیرا ہوا ہے، اس آسمان کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ اس آسمان دنیا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنے وزنی ہیں۔ اور وہ کب سے سجدے میں ہیں؟ جب سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا۔ اور کب تک سجدے میں رہیں گے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جس دن حشر کو قائم کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر موت کے لمحات آ جائیں گے اور ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہ جو کھرب ہا کھرب سال سے سجدے میں ہیں وہ کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آپ اتنے عظیم ہیں۔ میں اور آپ 60 سال کی زندگی میں ایک دن میں 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ عبادت چاہتا ہے، صرف 1 گھنٹہ، حالانکہ مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا، پوری زندگی بھی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ 24 گھنٹے انسان سجدے میں سر رکھ دے، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ بندہ مومن صرف 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کی عبادت لکھی جاتی، 24 گھنٹے کی۔ عشاء پڑھی آدھی رات کی عبادت، فجر پڑھی پوری رات کی عبادت، صرف 2 نمازوں سے، باقی دن کی نمازیں پڑھ لی، پورے دن کی عبادت لکھ دی گئی۔ 24 گھنٹے رمضان کی عبادت کر لی، پوری زندگی کی عبادت لکھ دی گئی۔ لیلۃ القدر کی عبادت کر دی 81 سال کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیکیجز کم دیے، یہ میں اور آپ غافل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عقل مند مومن وہ ہے، عقل مند مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ابن عمر دنیا ایسے گزاری جیسے تو دنیا سے اجنبی ہو۔ مراد یہ ہے، یہ بھی قرآن میں ثابت ہے اچھی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، یہ بھی ثابت ہے عبد الرحمن ابن عوف اچھی زندگی بھی ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اس طرح غرق نہ ہو جانا۔ ہل ننبئکم فی الاخسرین اعمالا، تمہیں بتاؤں کہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے صبح دکان کھولی، کاروبار کھولا، تجارت کا اڈا کھولا اور سارا دن صرف کاروبار کیا اور گھر آ کے بیوی بچوں کو پالا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہوں نے پورا حق ہی ادا کر دیا عبادت کا۔ صرف کمائی کرنا اور صرف بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بدترین خسارے میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کرنا ہی بہترین زندگی ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی بہترین زندگی ہے۔ یہ بدترین خسارے میں ہیں لوگ، کیونکہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ بچوں کی پرورش جانور بھی کرتا ہے، بچوں کو کھانا جانور بھی کھلاتا ہے، صرف بیوی بچوں کی پرورش کرنا اس دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کاروبار کرنا ہے، اگر دنیا کے امور چلانے ہیں، تو پھر 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پورے 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، پھر تمہاری زندگی بہترین ہے۔ اگر تم نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اگر پورا ٹائم صرف دنیا ہی کو اکٹھا کرنے پہ لگا دیا، تم خسارے میں ہو۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، عظیم آیت ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وعیدیں تو قرآن پاک میں شرک جیسے، زنا جیسے، قتل جیسے باتوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کمانے والے کے لیے یہ کیا بات کر دی؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت کے دن جو صرف دنیا کماتے ہیں نا، آج ہمارا 90% معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام سے متاثر ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ بس میں بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، چاہے لوٹ کر کے، چاہے مار کر کے، چاہے رشوت کر کے، چاہے قسوٹ کر کے، چاہے حرام کھا کے، کسی بھی طرح بس دنیا گزر جائے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا قائم ہی نہیں ہونا،
بندہ اپنی نیکیاں لے کے پھر رہا ہوگا کہ کس پلڑے میں ڈلنی ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو نے پوری زندگی میں چاہے نیکیاں کی لیکن تیری زندگی کا مقصد صرف بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تھا, صرف دنیا ہی اچھے گزارنا تھا, اس لیے تیری نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں تو 5 نمازیں پڑھ لیتا, تو روزے رکھ لیتا, تو اللہ کے یہ جو حقوق ہے بہت مختصر صرف وہی کر لیتا, صرف حقوق العباد کا خیال رکھ لیتا, تو تیری نیکیوں کا آج وزن تولا جاتا. اس لیے بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص وہ ہے, عقل مند ترین شخص وہ ہے کہ جس نے موت کو یاد رکھا. اور یاد نہ بھی رکھو گے تو آنی نہیں ہے. خالد ابن ولید اور صحابہ کے اقوال ہم بھول گئے کہ میری زندگی کی حفاظت. بعض صحابہ نے عظیم جملے بولے, آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ موت سے ڈر؟ میری تو زندگی کی حفاظت موت کر رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جس وقت لکھی ہے اس سے 1 منٹ پہلے نہیں آ سکتی, قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے, تو مجھے کیسا خطرہ ہے؟ میری زندگی کی حفاظت تو موت کر رہی ہے. اور اسی لیے شاعروں نے کہا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا, اور ہر شخص نے قبر میں داخل ہونا ہے. اور ضروری نہیں وہ قبر مٹی کی ہو, وہ قبر پانی بھی ہو سکتا, وہ قبر درندوں کے پرندوں کے پیٹ بھی ہو سکتے ہیں. قبر سے مراد صرف مٹی کی قبر بھی نہیں ہوتی. بعض ملحد اس قسم کا بھی اعتراض کرتے ہیں, جو جی پانی میں چلا گیا, جس کو جی درندوں نے چیٹ پھاڑ کے کھا لیا, ان کا کیا؟ درندوں کے پیٹ ان کی قبریں ہیں, اور سمندر ان کی قبریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حدیث بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا تھا مجھے جلا کے میری راک کو ریزہ ریزہ کر دو, رات کو بکھیر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قم باذن اللہ. وہ جو بکھری ہوئی راک کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے قبر حیات برزخی کو قائم کرنا یا مردے کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ سارے اعمال سے گزر جانے کے بعد, حیات برزخی کے عذاب اور ثواب سے گزر جانے کے بعد بھی, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق. کفار برزخی زندگی کا عذاب بھگت کے پریشان ہو چکے ہوں گے. جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کہتا جاری ہوں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے ہمیں اب قبروں سے بھی اٹھا لیا گیا. یہی تو وہ باتیں تھی جو اللہ کے رسول اور نیک اور متقی لوگ اور علماء اور دین کے طالب علم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک دن آنا, اٹھا لینا. اے کاش اس وقت کو یقین کر لیتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا.